السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے ملا مولوی یہ جہنم کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں کہ کس کو بھیجنا ہے جہنم میں اور کس کو نہیں بھیجنا، یہ اپنے سوچ کے مطابق فتوے لگا رہے ہیں کہ مقلد تو جہنم میں نہیں جائے گا، غیر مقلد جہنم میں جائے گا۔ اور غیر مقلد کے 3 نقصانات ہیں جو تقلید نہ کرے۔ یہ مولانا عبد الواحد قریشی صاحب نے جو بتا رہے ہیں، یہ ذرا سا آپ سنیں ان کا، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ ترک تقلید کے کتنے نقصان ہیں؟ دنیا کا بھی نقصان ہے، قبر کا بھی نقصان ہے، اور دنیا کا نقصان کیا ہے؟ ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، بڑی مزے کی بات آپ کو سنانے لگا۔ خون دینے سے بندہ بچتا ہے آج کل، خون کی کمی ہے نا، خون دے دو۔ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے خون دینے سے بندہ بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ ہاں یہ ہے خون نکالنے سے بچتا ہے، حجامہ، ہاں خون نکالنے کی بات ہے، خون چڑھانے کی بات کہیں نہیں۔ اب غیر مقلد میرے بھائی کا ابا جی بیمار ہوگا، یہ ہسپتال لے گیا، ہسپتال نے کہا جی خون دینا پڑے گا، انہوں نے کہا قرآن حدیث ہے کوئی نہیں، حجامے نال ہو ہی کاٹ لو، یہ تو اور بھی نکلوائے گا۔ حالانکہ اس پہ تقلید کرے گا تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہرین شریعت کہتے ہیں کہ خون اس زمانے میں نکالا جاتا تھا، اس زمانے میں تحقیق یہی تھی کہ خون نکالنے سے صحت ملتی ہے۔ جدید سائنس میں خون چڑھانے سے صحت ملتی ہے۔ اصل ہے حصول صحت، وہ چڑھانے سے ہو یا نکالنے سے ہو، لہٰذا خون چڑھانا جائز ہے۔ اگر تقلید کرے گا تو غیر مقلد کہتے ہیں ہم شرک ہو جاتا ہے تقلید سے، تو ان کا ایمان گیا۔ اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو ابا جان گیا، ابا کو خون کی ضرورت ہے نا، ابا گیا، اگر تقلید کیا تو ایمان گیا۔ سن، ایمان بچانا یا ابا بچانا؟ ابا جان بچانا ہے یا ایمان بچانا؟ نمبر 2، دوسری بات بڑی زیادہ سمجھنے والی، انٹرسٹنگ بات ہے، توجہ سے۔ ان کی یاری چل رہی ہے ایک لڑکی سے، لڑکی نے اجازت دے دی بھی نکاح کر لو میرے ساتھ، لیکن فون پر، جان جانوں کا چکر ایک دوسرے سے ان کا چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی فون پہ نکاح کر لو۔ فون پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن حدیث تو خاموش ہے، یہ تو فقیہ بتائے گا، فون پہ وکیل بنا اور وکالت والا نکاح ہو جاتا ہے، وکالت کی اپنی شرائط ہے پوری ترتیب سے۔ تو اگر یہ تقلید کرے گا یا تقلید نہیں کرے گا؟ اگر یہ تقلید کرے گا وکالت والی، جیسے ماہرین شریعت کہتے ہیں، تو گویا اس کا ایمان گیا، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو اس کی جان گئی، جان جانو، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں تقلید کر لے، ایمان تیرے سینے کے اندر اور جان تیرے سینے کے اوپر، اتنے تو بڑے خوش ہو گئے۔ تو دنیا میں نقصان یہ ہے، ہو گیا ترک تقلید کا۔ قبر کا نقصان کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز، حضرت انس کی روایت ہے کہ منافق بندے کو فرشتے ماریں گے، گرز، وہ جواب نہیں دے سکے گا سوال کا، اور مارتے ہوئے کہیں گے یضرب بمطرقۃ من حدید لا دریت ولا تلیت، گرز ماریں گے لا دریت ولا تلیت، تو نے سمجھا بھی نہیں، تو نے پڑھا بھی نہیں، تو نے سمجھا بھی نہیں، تو نے پڑھا بھی نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، پڑھا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں کیا ہے۔ آپ بخاری کا حاشیہ اٹھائیں، ای لا علمت بنفسک بالاستدلال ولا تلوت القرآن والمعنى لاتبعت العلماء بالتقلید فيما يقولون۔ کہتے ہیں لا دریت، تو نے سمجھا نہیں، فقیہ نہیں بنا، ولا تلیت، تو نے پڑھا نہیں، مقلد نہیں بنا، کیونکہ مقلد پڑھ کے مان لیتا ہے، بلا مطالبہ دلیل، با دلیل بات مان لیتا ہے، اور فقیہ سمجھتا ہے۔ تو لا دریتا فقہ پہ دلالت ہے، لا تلیتا تقلید پہ دلالت ہے۔ اب وہ منافق ہے تو کافر، کیونکہ ترک تقلید کی کچھ قسم کفری ہے اور کچھ فاسقین والی ہے نا، تو وہاں کفری قسم ہے، لیکن ہے ترک تقلید کا نقصان اور آخرت کا نقصان۔ سورۃ ملک آیت نمبر 10، پہلا پارہ سورۃ ملک کا پہلا صفحہ۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ جہنمی کہیں گے 2 کام کرتے تو جہنم نہ ہوتے، ما كنا في اصحاب السعير، جہنم میں نہ ہوتے۔ کیا؟ لو كنا نسمع او نعقل، سن لیتے یا سمجھ لیتے۔ فقیہ ملت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لو كنا نسمع تقلید پر محمول ہے، سن لیتے، نعقل اجتہاد پر محمول ہے کہ نہ ہم مجتہد تھے نہ ہم مقلد تھے، لہٰذا جہنمی بن گئے۔ تو ترک تقلید کا تیسرا نقصان جہنم ہے۔ آپ نے جانا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ان کے باپ کو خون کی ضرورت ہے۔ اب جو غیر مقلد ہے وہ تو کہے گا مجھے نہ حدیث میں مل رہا ہے نہ قرآن میں مل رہا ہے، اور تقلید میں ان کو مل جائے گا تقلید کرنے میں، اور یہ تقلید کرتے نہیں ہیں، تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ تو اب اگر ابا جان کو خون نہیں چڑھایا جائے گا تو ابا جان کی جان جائے گی، اور اگر خون چڑھائے گا تو ایمان جائے گا، کیونکہ یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں اور خود شرک کر بیٹھے گا۔ اندازہ لگائیے کہ کیا الفاظ ہیں اور کیا انداز ہے، دھوکہ کس بڑے انداز سے دیا ہے۔
انہوں نے حدیثیں تو کیا پڑھنی تھیں، ان کیا دورہ ہوتا ہے، دورہ حدیث کی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی 3 جلدیں ہیں اتنی موٹی، 1 سال کے اندر ساری کی ساری ختم کرا دی جاتی ہیں، اور ایک چھوٹی سی کتاب جو پتلی سی چھوٹی سی کتاب ہے قدوری، وہ پورے سال پڑھائی جاتی ہے۔ تو ان کو حدیث کی کیا سمجھ آئے گی، ان کو قرآن کی کیا سمجھ آئے گی؟ حدیثیں تو انہیں پڑھی نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھا، قرآن کو بھی نہیں سمجھا۔ قرآن پاک میں آج سے 1500 سال پہلے رب تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ایک جان کو اگر کسی نے بچایا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا نہیں۔ اور سائنس یہ بتا چکی ہے کہ خون چڑھانے سے جان بچ سکتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جو جان بچا رہا ہے کسی کی، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ لیکن مقلدین کو یہ آیت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، چاہے جائے کہ حدیثوں کو سمجھیں، یہ تو فقہ ہے صرف ان کی، اور فقہ میں بھی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، شامی والوں نے یہ کہا، قدوری والوں نے یہ کہا، صدوری والوں نے یہ کہا۔ یہ کیا ایک انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اپنی اپنی فقہ اور وہ ٹکراتی ہوئی، وہ جس کو چاہے وہ اس پر عمل کر لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن بتا رہا ہے جان بچا سکتے ہو، سائنس کہہ رہی ہے کہ خون چڑھانے سے جان بچ سکتی ہے، اور قرآن نے اجازت دے دی، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس شخص نے ایک جان کی حفاظت کری، اس کو بچایا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ لیکن ان کو قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، اسی لیے تو یہ فتوے دیتے ہیں کہ میاں بغیر استاد کے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ تو تمہارے استادوں نے، تمہارے ملا مولویوں نے ترجمے کیوں لکھے؟ کس کے لیے لکھے؟ یہ صرف تم مفتیوں کے لیے لکھے؟ یہ تو عوام الناس کے لیے ترجمے لکھے گئے کہ وہ پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ رب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ان کو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا رب نے یہ مفتیوں کے لیے، مولویوں کے لیے کہا ہے یا ساری انسانیت کے لیے کہا ہے؟ فقہ اور ہے جو بنائی ہوئی ہے، قرآن فقہ کے اوپر مبنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین فقہ کے اوپر مبنی ہیں۔ اور پھر اور بھی سن لیجیے آپ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کہتی ہے فون پر کروں گی، میں میرا نکاح فون پر ہونا چاہیے۔ تو اب غیر مقلدوں کو نہ قرآن سے دلیل ملتی ہے اور نہ حدیث سے دلیل ملتی ہے، اب ان کو تو تقلید کرنی پڑے گی۔ اگر تقلید کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، اور اگر تقلید نہیں کرتے تو جان جاتی ہے، جانو جاتی ہے۔ کیا مثال دے رہے ہیں، جھوٹ دیکھیں ان کا، کس کس انداز سے یہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے، آپ آن لائن نکاح پڑھا لیں، کیمرہ ایجاد ہو چکا ہے، کیمرہ آپ کو دولہا بھی دکھا رہا ہے، کیمرہ آپ کو دلہن بھی دکھا رہا ہے، لڑکا لڑکی دونوں کو دکھا رہے ہیں، کیمرہ جو ہے وہ اس کے گواہوں کو بھی دکھا رہا ہے، کیمرہ جو ہے وہ تمام حاضرین کو دکھا رہے ہیں، نکاح پڑھانے والے کو بھی دکھا رہے ہیں، اور وہ سنوا بھی رہے ہیں۔ تو بھائی اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو جی قرآن سے وہ حدیث دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ یا حدیث سے وہ دکھاؤ؟ یہ تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے۔ پھر یہاں پر جب آن لائن ویڈیو کال پر کیمرے کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے نکاح پڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں کیا نقصان ہے؟
اس میں غیر مقلد نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ آپ کا یہ کہنا کہ اگر نکاح پڑھیں گے تو ایمان جائے گا اور اگر نکاح نہیں پڑھیں گے تو جانو جائے گی، جانو تو آپ کی جاتی ہیں۔ جائیے کچہری میں اور کورٹ کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے، 99% آپ کو دیوبندی ملیں گے، بریلوی ملیں گے، سنی ملیں گے، اہل حدیث نہیں ملے گا آپ کو، جو اپنے ماں باپ سے بھاگ کر چھپ کر کے اور کورٹ میں کچہری میں جا کر کے اپنا نکاح کروا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی روایت ہو، حدیث نمبر 879 ہے صحیح سنن ترمذی کی، اور دوسری روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح الترمذی حدیث نمبر 880، کیا فرماتے ہیں؟ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جس عورت نے اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر لیا، کروا لیا، اس کا نکاح ہی باطل ہے۔ لیکن یہ دیوبندی، سنی، بریلوی، ان کے ہاں جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ ان کی فقہ اور ہے، قرآن اور حدیث اور ہے۔ قرآن حدیث یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن نے کہہ دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ رسول نے فرما دیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی عورت نے بغیر ولی کے اجازت کے نکاح کر لیا، کروا لیا، فَهِيَ بَاغِيَةٌ، وہ زانیہ ہے۔ یہ دیوبندی سارے کے سارے یہ زنا کروا رہے ہیں، حرام کاریاں کروا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور کیا رہے ہیں کہ جی مقلد ہوگے تو جہنم سے بچو گے، اور اگر مقلد نہیں ہوگے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ طوالت کی وجہ سے میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، اور باقی جو انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں نقصان غیر مقلدوں کے لیے، اور قبر میں نقصان، اور آخرت میں نقصان۔ قبر کا کیا نقصان یہ آپ کو سنوا کر کے میں انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور آخرت میں کیا نقصان آخر میں فیصلہ کرتے ہیں یہ جہنمی ہے۔